قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور یقیناً ہر اس مسلمان کے لیے خوشی ہے جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، اپنے اللہ کو راضی کیا، اور آج وہ واقعی عید کے دن مبارکباد کا مستحق ہے، اور آج کے دن اس کو بدلہ ملے گا اس کے ان نیک اعمال کا جو اس نے رمضان کے مہینے میں کیے۔ عید والے دن چونکہ خوشی ہے، اور خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، کوئی سلام دیتا ہے، کوئی مبارکباد دیتا ہے، کوئی گلے ملتا ہے، تو عید والے دن ایک بات بڑی ہی کنفیوژن کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات تو جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، بحث و تکرار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہی خوشی کا دن ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عید والے دن گلے ملنا یہ گناہ ہے، بدعت ہے، نہیں ملنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں عید والے دن گلے ملنا سنت ہے، ضروری ملنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا دین وہ معتدل دین ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، نہ تم افراط میں جاؤ نہ تم تفریط میں جاؤ، اور حدیث میں آتا ہے إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، کہ سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو درمیانہ ہو، ادھر ادھر والے کام اچھے نہیں ہوتے۔ اب یہ رویہ رکھنا کہ جی گناہ ہے، بدعت ہے، یہ بہت شدت ہے، اور یہ کہنا کہ جی سنت ہے، ضروری ہے، ضرور گلے ملنا چاہیے، یہ بہت زیادہ سستی اور نرم رویہ ہے۔ اب ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں ہم دین میں کسی چیز کے اضافے کا سبب بھی نہ بنے، اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور جھگڑے کا ذریعہ بھی نہ بنے، اور اللہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ وہ راستہ ہمیں اس موقع پر اختیار کرنا چاہیے۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ جب کوئی آدمی سفر سے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گلے ملتے تھے، اس کو معانقہ کہتے ہیں، جیسے عید والے دن گلے ملتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر سے آیا ہے تو آپ اس سے ضرور گلے ملیں، تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس سے آپ کی کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، یعنی مہینہ گزر گیا، ارے بھائی کہاں رہے اتنے دن، کبھی بس مصروف تھا، ملاقات نہ ہو سکی، تو اس سے بھی گلے مل لینا یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو کوئی خوشی ہے، مثلا کسی کے بیٹا پیدا ہوا، کوئی پاس ہوا ہے، کسی کا کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی انعام عطا فرمایا، تو آپ کہتے ہیں ارے بیٹا گلے لگو، مبارک ہو، تم ماشاءاللہ پاس ہو گئے۔ جیسے حافظ صاحب کا قرآن ختم ہوتا ہے، ہم گلے مل کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو خوشی کے موقع پر گلے لگا لینا اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضور علیہ السلام نے بہت سی خوشیوں کے موقعوں پر اس طرح کا عمل آپ نے کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی غمی کا موقع ہے، اس موقع پر بھی گلے لگا کر دلاسا دے لینا اس کی اجازت ہے۔ اب عید والے دن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، سلام پھیریں گے، تو عیدگاہ میں آپ کو 3 قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ جو مسافر ہیں، دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اب وہ عید کے لیے اپنے گھروں میں آئے اور آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، ارے ماشاءاللہ آپ کراچی سے کب آئے، آپ لاہور سے کب آئے، تو یہ چونکہ مسافر ہیں، اور مسافر سے گلے ملنا سنت ہے، تو آپ اس سے ملیں اور گلے بھی مل لیں، تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، اس کو نہ کوئی بدعت کہہ سکتا ہے نہ کوئی گناہ کہہ سکتا ہے، بلکہ یہ والا گلا ملنا تو حضور علیہ السلام سے خود ثابت ہے، وہ مسافر ہے، آپ اس کو مسافر سمجھ کر گلے مل لیجئے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی عید والے دن آپ کو ملے گا کہ جو رہتا تو آپ کے شہر میں ہی ہے، وہ مسافر نہیں ہے، لیکن آپ کی اس سے ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی، اس کا آفس مشرق میں ہے، آپ کا آفس مغرب میں ہے، آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوتی، 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گیا، آج عید والے دن اتفاقاً وہ عیدگاہ میں آپ کو مل گیا ہے، ارے آؤ میاں کہاں رہے اتنے دن، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب آپ اس سے گلے مل رہے ہیں اس لیے نہیں کہ عید ہے، اس لیے کہ یہ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملا ہے، تو یہ گلے ملنا بھی جائز ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہے گا، اس کو کوئی بدعت نہیں کہے گا، آپ اس سے مل لیجئے، نیت یہی رکھیں کہ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔
تیسرا وہ آدمی ہے عیدگاہ میں جو آپ کو ملے گا، یہ زیادہ ہے۔ یہ وہ ہے جو مسافر بھی نہیں ہے اور آپ کی ان سے کافی دیر کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی، یا آپ کے محلے دار ہیں، آپ کی مسجد کے نمازی ہیں، آپ کا سگا بھائی، چچا تایا، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے خادم وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی ملاقات اکثر ہوتی ہے، بلکہ روزانہ ہی ہو جاتی ہے۔ اب ان سے گلے مل لینا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، یہ وہ بات ہے جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے موقع پر کسی کو گلے لگا لینا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ عید والے دن یہ کہیں کہ جی عید والے دن گلے لگنا سنت ہے، عید والے دن گلے ملنا ضروری ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو دین میں نئے اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اسی کو علماء بدعت کہتے ہیں اور اسی کو علماء ناجائز کہتے ہیں۔ اگر کوئی سنت سمجھے، ضروری سمجھے، ثواب سمجھے اور نہ ملنے پر ناراض ہو، تو یہ وہ رویہ ہے جو دین میں ایک نئے باب کو کھول سکتا ہے۔ اس ایسے آدمی کو نہیں ملنا چاہیے، اس رویے کے ساتھ آپ کو کسی سے گلے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ آپ تو اس کو سنت بنا رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں کہ آپ نے عید کی نماز پڑھی اور صحابہ سے گلے ملے ہو، تو آپ اس کو سنت سمجھیں گے تو پھر یہ واقعی بدعت ہے، پھر آپ کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی سنت بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے، لیکن عید کا دن خوشی کا دن ہے، یار مجھ سے گلے مل لو، تو یہ منع بھی نہیں ہے اور یہ گناہ بھی نہیں ہے اور یہ بدعت بھی نہیں ہے۔ اور کسی سے گلے ملنا بھی ہے تو اس کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ مجھ سے ایک صاحب نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا کہ جی عید والے دن 3 دفعہ گلے ملنا سنت ہے یا 1 دفعہ گلے ملنا سنت ہے؟ میں نے کہا بھائی عید والے دن گلے ملنا ویسے ہی سنت نہیں ہے، نہ 1 نہ 3، تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، 3 دفعہ ملے ویسے ہی سنت نہیں ہے۔ کہتا اچھا جی، لوگ تو کہتے 3 دفعہ ملنا سنت ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، جو عمل جائز ہو اس کو 1 دفعہ ہی کر لینا کافی ہوتا ہے۔ ایک تو 3 دفعہ ملنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو اگر 50 آدمیوں سے ملنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دفعہ گلے ملیں گے تو آپ کو تو 150 دفعہ تکلیف ہوگی، ادھر ادھر گردن تھک جاتی ہے۔ اور میں تو جو امام ہوتے ہیں مساجد کے، ان کو تو سب نمازی بیچارے ملتے ہیں۔ اب مسجد میں 500 نمازی ہے، امام بیچارہ 3 دفعہ گلے ملے، اس کا تو گردن کا پٹھا نکل جائے گا یا اس کا کوئی کندھے کا مسل پھول ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 ہی دفعہ گلے ملنے پر اکتفا کر لیجئے، کیونکہ یہ سنت تو ہے نہیں ہے، تو 1 ہی دفعہ کافی ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی بار بار گلے لگنے سے 3 دفعہ کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، استری خراب ہو جائے گی، کسی بیچارے کا کندھا نرم ہے تو بار بار ملنے سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو گلے ملنا تو خوشی کے لیے ہے، تو ہم اس طرح ملیں کہ خوشی پہنچے، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو 3 دفعہ ملنا نہ ضروری ہے نہ سنت ہے، 1 ہی دفعہ پر اکتفا کر لیجئے، انشاءاللہ یہ بھی کافی ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک دفعہ ہم اس وقت چھوٹے تھے تو ان سے گلے ملے عید والے دن، تو وہ گلے ملتے ہی ہمارے کان میں کہنے لگے بیٹا یہ سنت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا پھر آپ کیوں ملے؟ کہنے لگے آپ ہی ملے، میں تو نہیں ملا۔ اگر ہم عید والے دن ایک دوسرے سے گلے مل کر کان میں یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ مل تو رہے ہیں لیکن یہ ملنا سنت نہیں ہے، ویسے ہی جائز ہے، خوشی کے طور پر مل لیا ہے لیکن اس کو سنت مت سمجھیں، تو یہ اور اچھی بات ہے کہ آپ دوسروں کو یہ تلقین بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو بالکل اچھا طریقہ ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کسی سے گلے ملے کہ آپ نہ سنت سمجھیں، نہ ضروری سمجھیں، نہ ثواب سمجھیں، تو پھر مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور ایسے عمل کو انشاءاللہ کوئی بدعت بھی نہیں کہے گا، کوئی برا بھی نہیں کہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، اب جو کرونا کی وجہ سے صورتحال پوری دنیا کی ہو چکی ہے، اس موقع میں سب سے بہترین عذر ہے کہ آپ کسی سے نہیں ملنا چاہتے، آپ کہے میں معافی چاہتا ہوں، کرونا کی وجہ سے میں آپ سے گلے نہیں ملوں گا، بس دور سے سلام دعا کر لیجیے، اللہ آپ کو مبارکباد دے، بہت جزائے خیر دے۔ تو یوں آپ ایک جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پر بدعت کا فتویٰ لگائیں۔ آپ بہتر ہے آپ کووڈ کا فتویٰ لگا دیں کہ بھائی بس میں کرونا کی وجہ سے نہیں مل سکتا، وہ بھی برا نہیں منائے گا اور یہ اچھا عذر آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اور ویسے بھی علماء بھی منع کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی منع کر رہے ہیں، حکومت نے بھی منع کیا ہے
کہ کورونا کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے مصافحہ یا گلے ملنا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ جو جراثیم ہے کورونا کے وہ ایک دوسرے میں منتقل نہ ہوں۔ تو اس عید پر اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ نہ ہی گلے ملیں تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اچھا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مل لیتا ہے اور آپ بھی مطمئن ہیں ملنے پر تو ٹھیک ہے، مل لیجئے، سنت سمجھے بغیر مل لیجئے، تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ عید والے دن ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عید مبارک ہو، عید مبارک ہو، اگلا بندہ کہتا ہے خیر مبارک، خیر مبارک۔ تو اس سے بہتر لفظ جو ثابت بھی ہے وہ سنن بہقی میں روایت ہے، حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید والے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت یہ کہا تقبل اللہ منا و منکم، کہ حضور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی قبول فرمائے، آپ کے اعمال بھی قبول فرمائے، یعنی جو رمضان میں ہم نے نیکیاں کی اللہ انہیں قبول فرما لے۔ تو جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی یہی کہا تقبل اللہ منا و منکم۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم عید مبارک کی بجائے اگر یہ کہیں کہ تقبل اللہ منا و منکم، تین لفظ کیا ہے اگر اس کو یاد کر لیں، تقبل اللہ منا و منکم، یہ یاد کریں، یہ سنت بھی ہے، کہنا ثواب بھی ہے اور دعا بھی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو عربی یاد نہیں ہوتی آپ اردو میں کہہ دیں بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے بھی رمضان کے اعمال قبول فرمائے، ہمارے بھی رمضان کے اعمال قبول فرمائے، وہ سن کر کہے گا آمین، اللہ تمہارے بھی کرے ہمارے بھی کرے، تو اس سے بھی امید ہے انشاءاللہ ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ باقی اگر کوئی عید مبارک خیر مبارک بھی کہہ دیتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو سنت کے قریب ترین لفظ ہیں وہ یہ والے ہیں، ہمیں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔